اللہ الرحمن الرحیم ان الحمد للہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ معزز حاضرین اور ناظرین، پچھلے پروگرام میں ہم نے پڑھا تھا کہ قرآن کریم کا موضوع کیا ہے۔ طلباء کو خواہ چھوٹی سطح کے ہوں یا بڑی سطح کے ہوں، یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ قرآن کریم کا موضوع انسان ہے۔ آج کے اس پروگرام میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن کریم کی غرض و غایت کیا ہے، مقصد کیا ہے نزول کا۔ تو قرآن کریم کی غرض و غایت اور مقصد ہے سعادت دارین۔ یہ لفظ یاد کروانے چاہیے طلباء کو، سعادت دارین لفظ بھی یاد کروایا جائے اور ان کا اگلا یہ مفہوم بھی بتایا جائے کہ انسان اس زندگی کے اندر اپنی زندگی کو پر لطف، مزیدار، پرسکون اس طرح کہ یہاں کی زندگی بھی اچھی گزرے اور اس زندگی کے اوپر آخرت کی زندگی کا انحصار بھی ہو جائے، کس طرح گزار سکتا ہے۔ یہ زندگی بھی انسان کی کامیاب گزرے اور اس کے نتیجے میں آخرت کی زندگی بھی اللہ کی رضا کے مطابق گزرے اور وہ بھی وہاں بھی انسان کامیاب ہو جائے۔ یہ ہے قرآن کریم کی غرض و غایت۔ اور یہ بات بھی اب یاد رکھیں کہ یہ جو غرض و غایت ہے، یہ جو اس کو ماننے والے ہیں ان کے لیے بھی ہے، جو اس کو ماننے والے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہے، ان کے لیے بھی اس کا وہی حکم ہے۔ مقصد یہ ہے کہ ایک آدمی اللہ کو مانتا ہے لیکن قرآن کریم کو نہیں مانتا، یا نبی کریم علیہ السلام کو نبی نہیں مانتا، وہ قرآن کریم سے کچھ اصول نکالتا ہے اور ان کے اوپر زندگی شروع کر دیتا ہے، خواہ ملک ہو یا کوئی اور معاشرہ ہو، اور وہ اس ضابطوں کے مطابق چلنا شروع ہو جائے تو اللہ تعالیٰ اس کی زندگی کو بھی پر لطف بنا دیں گے، پر مسرت بنا دیں گے، پر امن بنا دیں گے۔ جیسا کہ آج اس کی ایک بڑی مثال مشہور ہے، ہم نے یورپ کے بارے میں سنا ہے، وہاں فلاحی ریاستیں ہیں ساری کی ساری۔ فلاحی ریاست کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ حکومت اس ملک کے اندر رہنے والے ایک ایک انسان کے سارے حقوق کی ذمہ دار ہو، جو اس کے حقوق ہیں، جو اس کی ضرورتیں ہیں وہ اس کو پورا کرتی ہو، اور جو چیزیں اس کو نقصان دیتی ہیں وہ اس کو دور کرتی ہو۔ اس کو فلاحی ریاست کہتے ہیں۔ تو میں نے سنا یہ ہے کہ سب سے پہلے یورپ کے اندر فلاحی ریاست ناروے کی بنی تھی۔ تو ناروے کے لوگوں نے جب فلاحی ریاست بنانے کا تصور پیش کیا تو وہاں ان کے جو پڑھے لکھے لوگ تھے، تعلیم یافتہ لوگ تھے، ان کا تھنک ٹینک بنا، مجلس شورا بنی۔ تو ان کے تھنک ٹینک کو یہ کام ذمہ لگایا گیا کہ آپ پہلے تو یہ ریسرچ کریں، جتنا بھی علم دنیا کے اندر دستیاب ہے، کہ اس دنیا کے اندر کب اور کہاں فلاحی ریاستیں بنی ہیں۔ تو انہوں نے اپنی محنت کے مطابق جد و جہد کی اور تلاش شروع کی۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے کر اب تک جتنا ان کے پاس علم تھا انہوں نے استعمال کیا، تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلی فلاحی ریاست فاروق اعظم نے طے کی تھی، بنائی تھی۔ اور فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے نبی کریم علیہ السلام نے جو ضابطے، جو اصول، جو طریقے، جو ماحول دیا تھا اس کے مطابق تشکیل دی۔ تو وہ اس نتیجے پر پہنچے کہ سب سے پہلے فلاحی ریاست فاروق اعظم نے بنائی۔ تو انہوں نے پھر فیصلہ کیا کہ وہ ضابطے تلاش کیے جائیں جن ضابطوں کی وجہ سے اس دور کے انسانوں کو سکھ ملے۔ اور یہ آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ اس دنیا کے اندر سب سے پہلے فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ہی یہ بے روزگاری لانچ شروع کیا تھا۔ اس سے پہلے کبھی نہیں تھا، جو پورے یورپ میں ہے اور وہاں کے لوگ اس سے مستفید ہو رہے ہیں، ہمارے ایشیا کے لوگ وہاں جاتے ہیں وہ اس سے مستفید ہو رہے ہیں۔ تو فاروق اعظم نے شروع کیا تھا بے روزگاری الاؤنس، اور یہ کہا گیا تھا کہ جب تک اس شخص کو روزگار نہیں ملتا اس کو حکومت پیسہ دے گی زندگی گزارنے کے لیے، اور جتنی کمپنیاں کام کر رہی ہیں، جتنی کمپنیاں مزدوری پرووائڈ کر سکتی ہیں، ان کے ذمہ لازم ہے کہ وہ اس کے لیے روزگار کا بندوبست کریں۔ وہ لوگ کرتے تھے، خواہ وہ کوئی بھی کام ہو، جب وہ روزگار کا کوئی بندوبست ہو جاتا اس کا وظیفہ بند ہو جاتا تھا، اس کا روزگار شروع ہو جاتا تھا۔ تو انہی کے زمانہ میں ایک شخص مدینہ کے بازار میں دوپہر کو بھیک مانگتا ہوا پھر رہا تھا۔ تو فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہاں اس بازار میں موجود تھے۔ انہوں نے دیکھا کہ بوڑھا جو ہے بھیک مانگ رہا ہے، تو جا کے اس بوڑھے کو پوچھا کہ بھئی تجھے پتہ نہیں ہے کہ فلاحی ریاست ہے، اس کے اندر تو بھیک مانگنا منع ہے، حکومت خرچہ دیتی ہے سب لوگوں کو۔ تو اس نے کہا کہ جی مسلمانوں کا جو بادشاہ ہے، خلیفہ ہے، اس نے مسلمان لوگوں کے لیے تو بے روزگاری الاؤنس شروع کر دی ہے، جو مسلمان نہیں ہیں ان کے لیے نہیں شروع کیا۔ میں تو ایک یہودی ہوں یا مجوسی ہوں، غیر مسلم ہوں، میرے لیے تو وظیفہ شروع نہیں کیا، اس لیے میں مجبور ہوں، میں کما نہیں سکتا، میں بھیک مانگ رہا ہوں۔ اسی وقت فاروق اعظم مسجد نبوی میں گئے اور جا کے یہ حکم پاس کیا کہ آج کے بعد
اسلامی ریاست میں رہنے والے ہر انسان کو، خواہ وہ مسلمان ہے خواہ وہ غیر مسلم ہے، اگر اس کے پاس روزگار نہیں ہے اس کا وظیفہ حکومت ادا کرے گی۔ اس دن سے غیر مسلموں کے لیے بھی شروع ہو گیا۔ آج جو ہم جاتے ہیں یورپ کے اندر اور وہاں جا کے بے روزگاری الاؤنس حاصل کرتے ہیں تو فاروق اعظم کا صدقہ ہے، یہ مسلمانوں کو بھی ملتا ہے غیر مسلموں کو بھی ملتا ہے، یہ فیصلہ وہ فرما کے گئے تھے۔ اسی طرح ایک اور بڑی چیز ہے، یورپ کے اندر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو پیدا ہوتے ہی وہاں کی جو حکومت ہے اس کی طرف سے لیٹر آ جاتا ہے کہ اس بچے کے دودھ کا خرچہ فلاں بینک کے اندر جو ہے وہ اس کے اکاؤنٹ میں پیسے آ گئے ہیں، اس کے جتنا دودھ کا خرچہ ہوگا یہ حکومت ادا کرے گی۔ بالکل یہ بھی فاروق اعظم نے کیا۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک دفعہ نکلے رات کو تو مدینہ کی گلیوں کے اندر بچوں کی رونے کی آوازیں آ رہی تھی بڑی زور زور سے، تو صبح اپنی بیوی کو بھیجا پتہ کر کے، اور رات بچے جو ہے خلاف معمول زیادہ رو رہے تھے۔ ان کی بیوی مکے کی گلیوں میں گئی، مدینہ کی گلیوں میں گئی تو لوگوں سے پوچھا تو عورتوں نے بتایا جی کہ فاروق اعظم نے بڑوں کا تو بے روزگاری الاؤنس رکھا ہے، بچوں کا نہیں رکھا، اس لیے ہم نے دودھ نہیں پلایا، بچے روتے رہے ساری رات۔ تو اسی دن پھر آرڈیننس جاری کر دیا کہ آج کے بعد دودھ پیتے بچوں کا دودھ کا خرچہ بھی اسلامی حکومت ادا کرے گی۔ تو ان ریاستوں نے یہ جو ہے فاروق اعظم کی زندگی سے سارے قوانین نکالے، اپنے ملکوں میں نافذ کیے۔ آج بھی وہ لوگ مانتے ہیں اس بات کو کہ جو جتنے فلاح انسانیت کے قوانین ہیں سارے کے سارے صحابہ اکرام سے لیے گئے۔ تو ناروے کی ریاست نے بھی فیصلہ کیا کہ بھی فاروق اعظم کی زندگی کو کنگھالو اور جو یہ فلاح انسانیت کے ضابطے ہیں وہ ان سے لو۔ وہ انہوں نے لے لیے، بہت زیادہ اکٹھے کر لیے۔ پھر جب پارلیمنٹ میں پیش کرنے کا وقت آیا تو انہوں نے کہا جی اس کو کوئی نام دیں، تو انہوں نے اس کو کمیٹی سے پوچھا بھی ان ضابطوں کو کیا نام دیں، تو کمیٹی نے کہا جی کہ حق تو یہ ہے کہ جس کی زندگی سے لیے ہیں آپ اس کا نام دیں اس کو۔ تو آج بھی وہ فاروق لاز کے نام سے ڈسکس ہوتے ہیں یہ ناروے کے اندر، فاروق لاز، فلاح انسانیت کے جو ضابطے ہیں فاروق اعظم کی زندگی سے لیے گئے ہیں، اب بھی فاروق لاز کے نام سے چلتے ہیں۔ تو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ قرآن کریم سعادت دارین اس کی غرض و غایت ہے۔ جو انسان ان ضابطوں کے مطابق چلے گا، اگر وہ مسلمان ہے تو وہ اپنی زندگی کو بھی شاندار بنا سکتا ہے، اللہ کو ماننے اور نبی کریم علیہ السلام پر ایمان کی وجہ سے آخرت بھی سنورے گی اس کی۔ اگر کوئی مسلمان نہیں ہے، قرآن کریم کے احکامات پہ عمل کرنے کا اس کو فائدہ ضرور ہوگا۔ اس لیے طلباء کو یہ بتانا بہت ضروری ہے کہ اس قرآن کریم کی غرض و غایت میں یہ بات شامل ہے کہ آپ کی زندگی کے اندر بہت سارے جو ہے سکھ آ جائیں، بہت سی پریشانیوں سے اللہ تعالیٰ آپ کو حفاظت فرمائے، اور لازماً وہ حفاظت فرماتا ہے بشرطے کہ انسان اپنے آپ کو اور اپنے معاشروں کو قرآن کریم کے فہم اور سمجھ کے قریب تر کرتا چلا جائے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی سمجھ عطا فرمائے۔ انشاءاللہ اگلے پروگرام میں ہم لفظ قرآن کا مطلب کیا ہے اور کیوں ہے اس کے حوالے سے گفتگو کریں گے۔